یہ کتنا اہم ہے معاہدہ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ ممکنہ اثرات کی بات تو بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ بطور پاکستانی میرا خیال 1998 کے بعد سے بالکل یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک ریجنل پاور بننا چاہیے بجائے اس کے کہ پاکستان اپنے اندر کے معاملات میں ہی گھسا رہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اپنے معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں پولیٹیکلی کہ اندر اتنا عدم استحکام ہوتا ہے کہ پاکستان آؤٹ ورڈ جا کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے طویل عرصے سے اس پہ لکھا بھی ہے، اس پہ بولا بھی ہے۔ پاکستان کو اب ایک اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا اظہار اپنے ملک سے باہر بھی کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ، قطر کے ساتھ اور غزہ کے معاملات کے اندر تینوں کے اندر اسرائیل کی مخالفت کی ہے، اور بالکل رائٹلی سو۔ اسرائیل اینڈ انڈیا آر پارٹنرز۔ ہاؤس ان آرڈر کیسے ہو جب ایک سابق وزیر اعظم، بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ، وہ چیف جسٹس کو خط میں کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ سے 31 کلومیٹر دور ہوں لیکن مجھ پر انصاف کے دروازے بند ہیں۔ ان تعلقات کو ایک طویل عرصے بعد جو بوسٹ دیا تھا وہ عمران خان نے دیا، جن کے دور میں محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے۔ آج کے اگر یہ معاہدے کا کریڈٹ جاتا نا تو وہ سعودی عرب میں شاہ فیصل اور پاکستان میں ذوالفقار علی، یہ دونوں ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو آگے بڑھایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر بھارت کی نظر ہے اور اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز رہے گی۔ دوسری طرف عمران خان نے ایک اور خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے 31 کلومیٹر دور ہوں لیکن مجھ پر انصاف کے دروازے بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت جو ہے وہ اب 25 ستمبر کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اپیل مقرر ہوئی ہے جی، ضمانت منسوخ ہوئی، سماعت اس کی اب 25 ستمبر۔ اس سے پہلے توشہ خانہ میں سزا دے نہیں ہے نا، وہ بھی بڑی تیزی سے توشہ خانہ کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ وہ جو دو کل گواہ پیش ہوئے تھے جی انہوں نے بھی بڑی ڈیٹیل سے جو گواہی دی ہے اس پہ ذرا گفتگو کر لیں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس دفاعی معاہدے کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ کتنا اہم ہے معاہدہ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ ممکنہ اثرات کی بات تو بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ بطور پاکستانی میرا خیال 1998 کے بعد سے بالکل یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک ریجنل پاور بننا چاہیے بجائے اس کے کہ پاکستان اپنے اندر کے معاملات میں ہی گھسا رہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اپنے معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں پولیٹیکلی کہ اندر اتنا عدم استحکام ہوتا ہے کہ پاکستان آؤٹ ورڈ جا کے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو عرض میں کر رہا ہوں اس پہ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ میں نے طویل عرصے سے اس پہ لکھا بھی ہے، اس پہ بولا بھی ہے کہ پاکستان کو اب ایک اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا اظہار اپنے ملک سے باہر بھی کرنا چاہیے۔ 2015 میں جب سعودی عرب نے پاکستان سے مدد مانگی تھی تو اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا تھا، اور میں ان چند آوازوں میں میری بھی ایک منحنی سی آواز تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کو سعودی عرب میں اپنی فوج بھی بھیجنی چاہیے، اور میرا اس وقت خیال یہ تھا اور میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ پاکستان کو کم از کم اس وقت یمن کی جو حوثی جو سعودی عرب پہ حملہ کر رہے تھے ان کی بحری ناکہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وہاں پر اسلحہ نہ پہنچ سکے۔ لیکن بہرحال وہ نواز شریف صاحب کی اپنی ضروریات تھیں سیاسی، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ تگڑی ہو جائے اس معاہدے کے بعد، تو انہوں نے کیا کہ انکار کرنے کے لیے وہ معاملہ اپنا پارلیمنٹ میں بھیج دیا، اور پارلیمنٹ میں ظاہر انہی کی پارٹی کی اکثریت تھی اور اس وقت آلموسٹ 2/3 تھی، تو وہاں پہ سب لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملایا تو وہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوگی، اور ویسی قرارداد تھی کہ جس کے اوپر عرب دنیا میں وہ متضاد قسم کی قرارداد تھی کہ ہم فوج تو نہیں بھیجیں گے لیکن سالمیت کا دفاع بھی کریں گے، ایک عجیب و غریب قسم کی تھی۔ تو وہ قرارداد عرب دنیا میں ہمارے لیے مذاق سی بن گئی تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک منسٹر تھے عرب امارات کے، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اچھا، اب جو صورتحال بنی ہے اس وقت، تو میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اچھا، یعنی سعودی عرب کے ساتھ جب ہم نے اپنے معاملات کو بڑھایا ہے تو ہم نے بہتر طرف پیش رفت کی ہے، لیکن اب اگر اس کو ڈپلومیٹکلی اور آپ ذرا دنیا کے چیس بورڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو اس کی صورتحال میں، یعنی اس صورتحال کو سمجھ کے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح جب آپ کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں بائی لیٹرل، یعنی جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہیں
تو وہ ذرا کم ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ایک فریق نیوکلیئر پاور ہو، کیونکہ آپ نے ایک دوسرے کا جب مشترکہ دفاع کی بات کرتے ہیں تو آپ الجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے معاملات میں، انٹینگلمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. وہ اب مثال کے طور پہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی قسم کی ایک سلسلہ کشمکش کا جاری رہتا ہے. اس میں پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا، یہ ایک اگلا سوال پیدا ہو جائے گا. اسی طرح یعنی اگر وہاں پہ جو پہلے جیسے عراق نے حملہ کر دیا تھا کویت پہ اور پھر وہ سعودی عرب پہ بھی، تو اس صورت میں پاکستان کیا کرے گا؟ کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک اپنی پالیسی رکھی ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا پالیسی کانسٹنٹ، وہ پالیسی کانسٹنٹ ایک یعنی وہ توازن کے تھے کہ ہم نے ایران اور سعودی عرب میں توازن رکھنا ہے اور اس کو کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اسی طرح ہم نے چین اور امریکہ میں توازن رکھنا ہے اور اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا. تو اب یہاں پہ جب آپ سعودی عرب کے ساتھ ہم نے دفاعی معاہدہ کر لیا ہے تو جب ہم کہہ رہے ہیں اور بہت یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پر حملہ ہم پر حملہ ہے اور ہم پر حملہ سعودی عرب پر. یہ پہلے بھی یوں ہی ہے نا. اچھا پہلے عملی طور پہ اسی طرح تھا، لیکن اس کو جب آپ لکھ لیتے ہیں اور پھر دنیا کو بتاتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے اس پہ اس معاہدے کے اوپر ساری دنیا کی نظریں لگ جائیں گی، تو لگ گئی ہیں. اب اس کے ساتھ جو اگر آگے بڑھنا ہے آپ نے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس کو ملٹی لیٹرل کرنا چاہیے پاکستان کو. اس میں دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ آگے چل کے خلیجی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ خلیجی ممالک شامل ہوں، بالکل ہوں، وہ تو ہو ہی جائیں گے، ان کے بارے میں توقع کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو ترکی کو دیکھنا ہے کہ کیا ترکی ساتھ مل سکتا ہے آپ کے، کیونکہ ترکی نیٹو کا پارٹ بھی ہے. اچھا اسی طرح کیا آپ دیکھتے ہیں کہ مشرق بعید میں یعنی انڈونیشیا ملیشیا میں سے کوئی جو طاقتور فوج ہے انڈونیشیا کی پرٹیکولرلی، کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی آگے بڑھتی ہے؟ اگر یہ ملٹی لیٹرل ارینجمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دنیا میں جو برڈن ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے. جب ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پورا برڈن جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر آ گیا، اور پاکستان کے اوپر زیادہ آیا ہے کیونکہ فوری طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان نیوکلیر امبریلا بھی دے گا. یہ واضح نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے یہ واضح کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا آپ ابھی اس وقت جب آپ کے خلاف یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی دنیا میں، جو جسے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے ناپسندیدہ ورڈ این ورلڈ ہے، تو وہ جو این ورلڈ ہے، نیوکلیر ورلڈ ہے، وہ تو آپ کو اس کے اندر وہ لفظ یا اس کا امکان یا ابہام یہ ایک مشکلات تو پیدا کرے گا آپ کے لیے. تو ان مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اس کی رسپانسبلٹی شیئر کرتے ہیں. تو یہ اب کام کس نے کرنا ہے؟ دیکھیے یہ کام پاکستان کو کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ کام پاکستان کو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اس میں گیونگ اینڈ پہ پرووائڈ سیکیورٹی پروویژن جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان نے اپنے ذمہ لی ہے نا. تو یہ ایک صحیح سمت میں بہت بہتر، یعنی ہم آگے بڑھے ہیں، لیکن اس کے لیے جو اب دوسرا کام ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو پائیدار بنانا اور قابل عمل بنانا. یہ دونوں چیزیں کرنی. دیکھیے ملکوں کے درمیان جب تک معاملات انڈر ہینڈ چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا کوئی چین کے ساتھ پیکٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چین نے اپنا تمام ہارڈ ویئر جو ہے وہ ہمیں دیا بھارت کے خلاف، ٹھیک ہے. اسی طرح ترکیے کے ساتھ ہمارا کوئی پیکٹ نہیں ہے، دفاعی معاہدہ نہیں ہے، مشترکہ دفاع کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن ترکیہ نے ہمارے ساتھ ہمیں ڈرونز ٹائملی دے دی، اور جس پوزیشن میں ہم تھے، یعنی ہم اپنے سے بڑے دشمن کو سے لڑ رہے تھے اور الحمدللہ ہم نے شکست دے دی. تو ایسے موقع پہ جب یہ ملک ہے ان کے ساتھ پیکٹ کوئی نہیں تھا. سعودی عرب میں جب ہم نے فوجیں بھیجیں، یعنی جب ایران عراق وار، معاف کیجیے گا، جب عراق اور کویت وار میں، یعنی ہم نے جب اپنی فوجیں سرحدوں کے اندر لگا دیں کہ ہم سرحدوں کو بریچ نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ہمارا ایک کام تھا اس وقت، ایک کولیشن تھا، ایک ملٹی لیٹرل اگین وہ ارینجمنٹ تھی، یعنی اس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس میں دوسرے ممالک بھی شامل تھے اور پاکستان بھی شامل تھا. تو جب یہ اس کو ملٹی لیٹرل بنانے کے لیے اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا درست کریں،
سب سے پہلے کہ اب ہم نے ایک رسپانسبلٹی لی ہے تو ہمیں نمبر 1 اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. یہاں پہ عدم استحکام کے جتنے بھی عناصر ہیں انہیں ختم کرنا ہے. ہمیں افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جہاں ہم جب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن رہے ہیں تو ہمارے مشرق میں بھی لڑائی, مشرق سے تو ہم نمٹ رہے ہیں, لیکن اب ہمیں افغانستان کو بلا وجہ الجھانے کی کیا ضرورت ہے یا اس سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حبیب صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم میں کیا اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان سارے مسائل کو سمجھیں؟ اگر پاکستان کے اندر مشاورت کا سلسلہ ہو تو یہ مسائل کو بڑے مسائل نہیں. اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو, ریئل ریپرزنٹیٹیو جو ہیں, اصل حقیقی نمائندے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان معاملات سے نمٹ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے نا, اور ایسا ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. پالیسی کانسٹنٹ کی سر آپ جو بات کر رہے تھے, مسئلہ یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ کہ ایک تبدیلی ہوتی ہے ملک میں, اس کے بعد یکسر پالیسی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب یہ سعودیہ والے معاملے میں مجھے تو ایک چیز, آپ بھی اس پہ ذرا روشنی یہ ڈالیں. ایک تو ہمارے پاس آپشن اور کوئی نہیں تھی. پاکستان نے ایران کے ساتھ, قطر کے ساتھ اور غزہ کے معاملات کے اندر, تینوں کے اندر اسرائیل کی مخالفت کی ہے, اور بالکل رائٹلی سو. یہ امریکہ پہ عدم اعتماد ہے سعودیہ کا. امریکہ اینڈ اسرائیل آر پارٹنرز. یہاں سے ہم نے اسرائیل کے خلاف یہ تینوں فرنٹس کے اوپر, سعودیہ کو بھی جو سیکورٹی بنیادی طور پہ پرووائڈ, خطرہ کس کو ہے سعودیہ سے؟ اسرائیل. سمپل. اسرائیل اینڈ انڈیا آر پارٹنرز. اب انڈیا کو جو آپ بتا رہی تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کل دوبارہ آپ کی ایک بیٹل ہو جاتی ہے یا جنگ ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, تو سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ ملیٹریلی تو نہیں لیکن مانیٹریلی سپورٹ آپ کو کرے گا, اور اگینسٹ انڈیا کرے گا obviously. Any kind of aggression on Pakistan and Saudi Arab will be taken as an offense against each other. مجھے امریکہ اور اسرائیل کی سمجھ نہیں آ رہی بیچ میں, اینڈ انڈیا. دیکھیے اس میں نا ایک بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے, ہاں, کہ جو دونوں ملک ہیں نا, سعودی عرب ہے یا پاکستان ہے, ان دونوں نے کبھی جارحانہ جنگ نہیں لڑی, دفاعی جنگ لڑی. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ یہ معاہدہ کسی کے لیے امیجیٹلی خطرہ ہے تو یہ بات تو غلط ہے. یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے, یہ دفاعی معاہدہ ہے. یہ درست ہے سر, لیکن اسرائیل ٹیکس اٹ ڈفرنٹ. اچھا, اب ہمیشہ دیکھیے وہ جیسے مرضی لیتی ہے دنیا, تو پھر اپنے اپنے حساب سے لے گی نا اس معاہدے. ایک تو یہ ہے کہ دونوں کی ایک کیپیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی, یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کیپیبل کس بات کے ہیں اور ہم رسپانسبل ریاست کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا, لیکن ٹھیک ہے ہمارے اوپر ایک دو لگے الزامات, یا شاید کچھ ہمارے لوگوں سے اکابر سے کچھ درست باتیں, کئی باتیں روا روی میں نکل گئی, لیکن جو بھی ہے ہم اس حوالے سے ہمارا جس طرح کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, ہم وہ دنیا اس کو مانتی ہے. اچھا, پھر جو سعودی عرب ہے, سعودی عرب نے بھی کوئی دشمنیاں تو نہیں پال رکھی. سعودی عرب نے تو کہیں اٹیک نہیں کیا, لیکن قطر پر اٹیک کے بعد سے خطرہ تو پیدا ہو گیا. یہ امریکہ کی غلطی ہے, یہ خلا امریکہ نے پیدا کیا. امریکہ سیکیورٹی پرووائڈر تھا نا, امریکہ کے ساتھ ان کا بہت پرانا معاہدہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہمارا جو فرینڈشپ اگریمنٹ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ, دیٹ از پرہیپس 1951 یا 1952. اب 50s کا ہمارا فرینڈشپ اگریمنٹ ہوا کہ ہم ہیں دوست, ہم ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہمارا سب کچھ لگا رہا. اچھا, اب پھر اس کے بعد جو عبدالعزیز تھے, یعنی انہوں نے ویسے تو پہلے ہی یعنی دوسری جنگ عظیم, اور اس کے بعد پھر یعنی کنگ عبدالعزیز نے امریکہ کے ساتھ اپنے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا, اور امریکہ نے وہ سیکورٹی 90 ایون عراق کویت وار میں دی, وہ پرووائڈ کی. لیکن جب اسرائیل کا معاملہ آ گیا ہے تو یہاں پہ ایک نیا کوشچن کھڑا ہو گیا کہ ایک طرف معاف کیجیے گا, سعودی عرب میں سب سے زیادہ اسلحہ امریکن ہے, قطر میں اڈا ہے, سعودی عرب کے وسط میں, بالکل وسط میں ایک اڈا ہے, اور اسی طرح کویت میں ایک اڈا ہے, عراق میں ہے, لبنان میں ہے. بھائی آخر یہ معاملہ کیا ہوا کہ جب اسرائیل نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے تو وہاں پر آپ کے سامنے کوشچن تو آ جائے گا نا. بھائی اب ادھر سے امریکن جہاز آ رہا ہے اور ادھر سے بھی امریکن جہاز, کیسے کیا لڑیں گے یہ آپس میں؟ کیا امریکہ یہ ہونے دے گا؟ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سیکیورٹی تو ہونی چاہیے. چلیے ایک طرف وہ پاکستان
امریکہ سے لڑنے کے کوئی ارادہ نہیں رکھے ہوئے، لیکن اگر امریکہ کے نام پہ اسرائیل کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پالیسی آپشنز کیا ہے؟ اچھا، اس میں حبیب صاحب ایک اب یہ بھی ذرا واضح کریں کہ اب دفاعی معاہدہ ہوا ان دو ملکوں کے بیچ میں، یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس سے ٹینشن بھی ہے، بھارت کو بھی ہے اور بھی ملکوں کو ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اب اس کے خلاف بھی کچھ کوششیں ہوں گی، اس کے اثرات پاکستان میں زیادہ محسوس کیے جائیں گے؟ دیکھیے، یہ معاہدہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوگا آپ کے رائیولز سے، نہ سعودی رائیول سے نہ پاکستانی رائیول سے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو ہوں تو دوست لیکن انہیں اس معاہدے کے ہونے پہ تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیے، ایران بھی اس پہ ٹھنڈا تو نہیں رہے گا، کنسرنز تو ایران کو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ امیجیٹ یمن میں حوثیوں کا مسئلہ تو ہے نا؟ جی بالکل. تو اگر یمن کی طرف سے اگر حوثی جیسے اگر کوئی فائر راکٹ وغیرہ ماضی میں مارتے رہے ہیں سعودی عرب کے اندر، اگر وہاں پہ اب دوبارہ ایسی حرکت ہوتی ہے تو یہ سیریس کنسرن ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ ہوگا تو آبویسلی ہمیں ایران، ہم ایک تنی ہوئی رسی پہ چلیں گے، ہمیں ایران کو بھی سمجھانا پڑے گا ہمیں کہ جناب اب ہم اس میں براہ راست انوالو ہیں اس طرح سے. تو یہ چیزیں اب جو ہیں وہ اس میں ابھی دیکھیے، ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے، ابھی اس کے جو اثرات ہیں نا، لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں، دنیا اس کا جائزہ لے رہی ہے. اب میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ گفتگو کرنے سے پہلے امریکہ میں کوئی بات ہو تو امریکہ والے بالکل ابھی خاموش. بھارت نے بہت ہی کوشیسلی مطلب کہا ہے کہ ہاں جی ہمیں پتا تو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. باقی ملکوں نے بھی اس پہ ابھی تک کوئی کسی قسم کا اعتراض، سعودیہ بھی انوالوڈ ہے نا اس میں ایک. ہاں، لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی واضح ہے، میرا خیال ہے حبیب صاحب پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، جو یہاں سے آرگیومنٹ آ رہا ہے اس سب، یہ جب سے شروع ہوا ہے، قطر پہ اٹیک ہوا، اس کے بعد جب وزیر اعظم قطر، آرمی چیف سعودیہ اور پھر یہ سب لوگ وہاں پہ گئے، ایک ہی لائن ہے بڑی سادہ سی، ہماری معیشت آپ سنبھال لیں، آپ کی سیکیورٹی ہم سنبھال لیتے ہیں. یہ ہے سادہ سا معاملہ. اور ہمیں اس وقت وہ نوٹ جہاں سے نظر آ رہا ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بات صرف ایک وہ سیاسی استحکام والی بھی جو حبیب صاحب بات کر رہے تھے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، جب پھر پچھلی گورنمنٹ بھی تھی، جب شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی وزیر اعظم تھے، بلاول بھٹو صاحب نے 60-70 دوڑے کھڑکا دیے پوری دنیا کے اندر، ہر جگہ سے جا کے آپ MOU سائن کر کے لے آئے ہیں. مجھے کوئی ایک سٹیٹمنٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کس نے کتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ باقاعدہ کی ہے. MOU سائن ہو گیا، باہمی مفاہمت کی یادداشت آ گئی، اس نے بڑے وعدے کر دیے، آ کیا رہا ہے یہاں پہ؟ کچھ نہیں آ رہا. دیکھیے اس کو سمجھیے، جو وہ اتنا بڑا ببل ہے بیچ میں جو ہے وہ اکانومی ہے نا، اکانومی اس طرح کے معاہدوں سے نہیں چلتی. یہ ہمارا مسئلہ ہی ہے نا، کتابیں ہوتی ہیں سر ہماری، ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں بیچ میں جب ہم پیسے دیکھ رہے ہیں، از سم تھنگ ایلس، جسے آپ ریئل اکانومی کہتے ہیں نا، جس میں مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر، سروسز، یہ ساری چیزیں جو اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر کے سیاسی حالات سے جڑی ہوئی ہے. ایبسولوٹ، ٹھیک ہے. جب تک یہ سیاسی حالات اسی نہیں ہوں گے ٹھیک، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، ہاں اگر آپ اس کو میکرو اکنامک میں دیکھیں کہ ہاں سعودی عرب سے آپ کو کچھ آپ کی مدد آ جائے، کچھ پیسے مل جائے، یس دیٹ از سم تھنگ ایلس. اس سے آپ افلوٹ تو رہیں گے آپ، لیکن جس سے کہیں نا، دیکھیے دوستوں سے قرض لے کے بندہ خوشحال کبھی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس معاہدے کے اثرات کو مزید بہتر بنانے، پائیدار بنانے کے لیے، پائیدار بنانے کے لیے. ہاؤس ان آرڈر کیسے ہو جب ایک سابق وزیر اعظم، ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ، ٹھیک ہے، اور وہ سربراہ، وہ سیاسی جماعت جس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے 2024 کے الیکشن میں، وہ چیف جسٹس کو خط میں کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ سے 31 کلومیٹر دور ہوں لیکن مجھ پر انصاف کے دروازے بند ہیں. صرف ان پہ نہیں، دوسری بار انہیں خط لکھنا پڑا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا. دیکھیے عمران خان، یہ جو ایون یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی یہ کوئی لمحاتی چیز نہیں ہے کہ اچانک اکٹھے ہو گئے. یہ 1950 سے بلڈ ہوتی ہوئے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو ایک طویل عرصے بعد جو بوسٹ دیا تھا وہ عمران خان نے دیا تھا. ہی واز دا ون
جن کے دور میں محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے اور جس پہ انہوں نے خود گاڑی ڈرائیو کی عمران خان نے, اور یہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سعودیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھیں. یہ انہی کے دور میں ہوا تھا, اور وہی محمد بن سلمان آج وہ اس معاہدے کو سائن کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب ہم اب میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے دنیا کی طرف دیکھنا ہے تو دنیا ہماری طرف بھی دیکھ رہی ہے نا. انہوں نے جہاز بھی واپس بلوا لیا تھا. یہ چلتا رہتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ناٹ اونلی امریکہ بٹ سعودیہ واز آلسو اگینسٹ عمران خان's government, therefore عمران خان صاحب کی گورنمنٹ. دیکھیے پتہ کیا ہے, یہ جو سعودی عرب ہے نا, سعودی عرب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب وہ بھٹو صاحب واز دا ون جن کو آپ یہ آج کے اگر یہ معاہدے کا کریڈٹ جاتا نا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کسی دو آدمی کو بہت دے سکتے ہیں نا تو وہ سعودی عرب میں شاہ فیصل اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو, یہ دونوں ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو آگے بڑھایا, اس معاملے کو, یعنی ان کے اوپر اس کے اوپر آج آپ بلڈ کر رہے ہیں. چلیں ہم پرسنالٹی سے نکلتے ہیں, بٹ جو اسما کہہ رہی تھی وہ تو یہ تھا کہ انصاف کے نظام کے بغیر انویسٹمنٹس اور معیشت کیسے پھل نہیں ہو سکتی ہے ملک میں. یہ بات لوگوں کو بھی تو پتہ ہے نا دنیا کے اندر جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. اچھا آپ انہیں جتنی مرضی گارنٹیز دے دیں کہ جناب ون ونڈو آپریشن کر دیں گے, عدالتیں آپ جیسے کہیں گے آپ کو, آپ ان کو ریٹرنز جو ہم ڈالر میں دیں گے, فلاں ان کی تمام شکیں مان لیں گے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ملک کیسے چل رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. انصاف کا نظام کیا ہے, اکانومی ایسے نہیں چلتی. تو شاہ 2 میں اکبر وہ جو یہ مجھے بڑی حیرت بیانات دیے ہیں وہ آپ ابھی سے وہ آج بڑی تفصیلی سٹوری ایک ویب سائٹ پہ ہے جس میں وہ انعام شاہ کا جو ان کا پرسنل سیکرٹری تھا اور ایک پرائیویٹ اپریزر کا, پھر اس کے علاوہ کل بی بی سی پہ جو سٹوری دیکھی اس کی ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کی. اچھا میں نے 2 لوگوں سے کل اس وقت رابطہ نہیں ہو پایا جو رپورٹرز اندر گئے ہمیں کور کرنے, میں نے 2 لوگوں سے پوچھا ہے اور ان دونوں کو نہیں پتا کہ ملٹری سیکرٹری نے, اپریزر نے, ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری نے اور پرسنل سیکرٹری نے کیا بیان دیا ہے. 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10-15 فٹ کا فاصلہ ہے. دوسرا یہ جب گواہوں کے بیانات ہیں تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرام سے بولیں, وہ اتنی آواز, وہ صرف اتنی آواز ہوتی ہے کہ وہ جج صاحب اور اس بندے کے درمیان ہوتی ہے یا پھر اس کے بعد جن وکلا نے جرا کی ہے. اچھا جو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا کہ یہاں پہ اگلی بات پہ آ جائیے. ویسے وہ سٹوری جو ہے وہ پروسیکیوٹر کو کوٹ کر کے چھپی ہوئی. اچھا وہ پروسیکیوٹر کو کوٹ کر. اچھا وہاں پہ جج صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بیانات جو ریکارڈ گواہوں کے ہو رہے ہیں یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے, اور عمومی عدالتوں کے اندر بھی جب گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ساری عوام سن رہی ہوتی ہے اس کو. ہاں تو یہ سٹوری جو باہر نکلی ہے یا تو پتہ چل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کوسان مفتی جنہوں نے جرا کی ہوگی یا دوسرا بی بی کے وکیل ہیں. اچھا وہ تو نہیں کوئی اوپنلی آ کے بتا رہے, اور وہ یہ سٹوری تو قطعی نہیں بتا رہے کہ عمران خان صاحب نے پریشرائز کیا تھا کہ اگر تم نے اتنے کی مالی اتنا رکھی تو میں تمہیں بلیک لسٹ کروا دوں گا اینڈ دس اینڈ دیٹ ایوری تھنگ. یہ جہاں سے سٹوری آ رہی ہے پھر سنی تو کسی نے ہے نہیں. اچھا لیکن اس میں نا مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید 1-2-3 دنوں میں اس میں سزا ہو جائے گی, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اب اس کی وہ جو اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور 25 ستمبر کی ڈیٹ ہے, تو یقیناً اس سے پہلے پھر اس میں تو سزا ہونا بنتی ہے. جی پریڈکٹیبلٹی تو کمال ہے ہمارے نظام. دیکھیے اس سے جیسے کل پریڈکٹ ہو گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کا فیصلہ اڑ جائے گا, پریڈکٹیبل تھا. اب ہمیں یہ پریڈکٹیبل کی تھی, حبیب صاحب نے کہا تھا, بلکہ وہ کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا تھا کہ اگر یہ فیصلہ جسٹس بابر ستار کا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اعتبار ہی اٹھ جائے. تو کسی نے بڑا مزے کا یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا. لیکن اینی وے دیکھیے جی, عمران خان صاحب کے بارے میں ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں, اور اس بات کو مطلب جس طرح ایک کوئی پتھر پہ لکیر ہے نا اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات قانونی نہیں, نہ یہ جو ان کی سزا ہے یہ کسی اور جرم کی سزا قانونی نہیں ہے, لیکن قانون کا اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک جو صورتحال ہے اس کے بارے میں خود وزیر دفاع فرما چکے ہیں کہ ہائیبرڈ ہے. آپ کے دستور میں ہائیبرڈ کا ذکر ہے نہیں ہے نا. اچھا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پہ یہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے تو پھر ہائیبرڈ نظام میں قانون سارے کا سارا نہیں ہوتا. وہ کچھ لوگوں کے اوپر قانون کچھ لوگوں کے اوپر پوری قوت سے نافذ ہو جاتا ہے
اور کچھ لوگ بالکل ان قانون کے قریب سے نہیں گزرتا. یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں بہت سارے وہ لوگ جو اکیوزڈ تھے ایک پریس کانفرنس کی ہے, سبحان اللہ, آزاد ہے, کسی نے پوچھا ہی نہیں آج تک. اچھا یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا. دیکھیے اس ریالٹی کو مان لیں. اب اس ریالٹی میں جو توقع, جو آپ کے پاس جو تھوڑی بہت توقع رکھی جا سکتی ہے وہ صرف عدالتوں سے رکھی جا سکتی ہے. اچھا اس کے بعد آگے آ جائیں. عدالتوں میں بھی مطلب میرے لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ جسٹس ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جن کے اوپر ایک متعین الزام لگ چکا ہے, ان کے ساتھ جسٹس اعظم خان صاحب, جی اعظم خان صاحب ابھی ایک ایڈ ہاک جج ہے جہاں تک میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا, ایڈیشنل جج ہے. ایڈیشنل جج صاحب اور ایک چیف جسٹس صاحب جب مقدمہ سنیں گے تو کیا یہ مقدمہ انہیں سننا چاہیے؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں ان کا کیس جانا ہے اعظم خان صاحب کا, اگر وہ ایڈیشنل جج ہیں تو ان کا کیس جانا ہے جہاں پہ انہوں نے مستقل ہونا, جہاں پہ حکومت کی اکثریت ہے. اب ایسی صورت میں کیا کسی ایڈیشنل جج کو اتنے اہم مقدمے کا حصہ ہونا چاہیے؟ اچھا 11ویں اور 12ویں نمبر کے ججز, 2 ججز نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا. جج 12ویں 11ویں نمبر کا نہیں ہوتا, جج ہوتا ہے. جب کورٹ میں ہوتا ہے تو سارے جج برابر ہوتے ہیں, جونیئر اور سینئر جو ہے یہ ان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں جرنلزم نہیں تو پھر وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی والے معاملے پہ ججز نے خط لکھا تھا, تو اس کا مطلب وہ خط صحیح نہیں تھا. دیکھیے میں ابھی آپ بات کو دوسری طرف لے کے جا رہی ہے نا. جب کمرے عدالت میں بیٹھے ہیں تو سارے جج برابر ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کسی سے کم نہیں ہے, کوئی کسی سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہمارا دستور بتاتا ہے. اصولی طور پہ اگر دستور کا آپ لیکن ایڈ ہاک پہ جو ہوتے ہیں اور ایڈیشنل ججز کا ایڈیشنل ججز کو بہت بڑے بڑے کیسز جن میں حکومت انوالو ہو اس میں نہیں بٹھانا چاہیے, لیکن اب انہی کو بٹھاتے ہیں. اچھا اب یہ کو بٹھاتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب بھی تو خود ہر کیس میں بیٹھ جاتے ہیں نا. چلیے چیف جسٹس دیکھیں, جسٹس جہانگیری والے معاملے میں حبیب صاحب آپ یہ دیکھیں جو سینیورٹی کے معاملے پہ خط لکھا گیا, وہ جسٹس جہانگیری بھی اس معاملے میں تھے, انہوں نے بھی خط لکھا. ان کا معاملہ جسٹس سرفراز ڈوگر کیسے سنتے؟ دیکھیں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے جو ان کو ہٹایا ہے یہ تو ناقابل قبول بات ہے کہ آپ کسی جج پہ دوسرا جج حکم لگا دیں. جی یہ سپیریئر کورٹس میں نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ اس دن کے بعد سے 3 دن ہو گئے, کچھ ججز آ ہی نہیں رہے عدالت میں, کام ہی نہیں کر رہے. چلیے وہ تو خیر ایک الگ بات ہے, لیکن اس میں جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے تو اس کا میں آپ کو عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے ہر ادارے کو اس کی لمٹ تک اس کے ٹیسٹ کیا ہے, اس کی طاقت کو اور سکت کو. کچھ کو جھیل لیا ہے اور باقی جھیلنے کے لیے وہ تیار بیٹھے. یہاں پہ اب امتحان عمران خان سے کم عدالت کا زیادہ. عدالتوں نے واضح کرنا اور ایک بندے کا کہ وہ کتنی آزاد. سسٹم کا بھی امتحان ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کتنا جھیل سکتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.